السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں خیریت کی بہترین حالت میں ہوں۔ سامعین، عید کے بعد بڑے سیاسی دھماکے متوقع ہیں۔ ایک تو پی ٹی آئی نے دیا ہے کہ اگر اس کو اسی طریقے سے دیوار کے ساتھ لگایا جاتا رہا تو وہ استعفے دینے پر مجبور ہو جائے گی، لیکن اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی بہت بڑی کھچڑی پک رہی ہے۔ ایک طرف محسن نقوی کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو جناب منظر سے ہٹانے کے لیے کوشاں نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی تو عام طور پر کہا کرتی تھی جی حکومت ختم ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، لیکن نون لیگ کے اندر سے اب اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی ویسے عمران خان کے بہنوئی ہیں، حسان کے والد اور نورین خان کے جناب خامند، لیکن وہ عمران خان سے شدید نفرت اور شدید عداوت رکھتے ہیں، ان کے سب سے بڑے ناقد ہیں، نون لیگ کے بہت قریبی ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے بھی انتہائی قریب ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ یہ کام 2027 میں کریں گے، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ یہ کام دہلیز پہ آن پہنچا ہے۔ وہ کام کیا ہے جناب؟ کام یہ ہے کہ شہباز شریف کو ہٹائے گا کوئی نہیں، شہباز شریف سے حکومت تحلیل کروائی جائے گی اور نئے الیکشن کا اعلان کروایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی نون لیگ سے لڑائی کروا کر انہیں حکومت سے علیحدہ کروا دیا جائے گا، پھر حکومت نیا الیکشن کال کرے گی، مگر میرا خیال ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا۔ پھر ایک نگران سیٹ اپ آئے گا جسے آئینی بینچ 3 سال دے دے گا اور یوں 3 سال بغیر الیکشن کے گزار لیے جائیں گے۔ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب مستقبل کا منظر نامہ بیان کرے، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ شہباز شریف صاحب خود اسمبلیاں تحلیل کریں گے، مثال جیسے انہیں کہا جائے گا ویسے یہ جناب یہ کرتے جائیں گے۔ اچھا، ویسے تو حکومت کے بارے میں جناب وہ کہتے ہیں کہ بالکل چون چرا بھی نہیں کرتے۔ ایون بجٹ کے حوالے سے اسار رانا کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو آئی ایم ایف نے انہیں کہنا ہے وہ آ کر اسمبلی میں صرف بول دینا ہے، ہاں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں، وہ ہوگا کہ السلام علیکم اور شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لگائیں گے اور آخر میں اللہ حافظ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ ان میں کوئی اجازت نہیں ہے کہ بجٹ میں کوئی ترمیم کر سکے۔ سملرلی حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی انتہائی جناب قابل اعتماد تو ہیں ہی ہیں، انتہائی تابعدار وزیر اعظم بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پوچھ کر بتاؤں گا کا جو معمول اختیار کر چکا ہے وہ نظم ریاست میں بنیادی شعار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ محترم شہباز شریف حال مقیم وزیر اعظم ہاؤس نزد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس نظم میں جو اختیار حاصل وہ اتنا ہی ہے جتنا عام لوگوں کا ہے، یعنی ان کی کوئی نہیں سنتا۔ فرق ہے تو بس اتنا کہ محترم بڑے لوگوں کی مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، خصوصی جہاز پر سفر کرتے ہیں، ملکوں جاتے ہیں، دنیا کے حکمرانوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مارتے ہنستے بھی دکھائی دیتے ہیں، مگر اختیار ان کا پوچھ کر بتانے تک ہی محدود ہے۔ ان سے کچھ بھی کہا جائے تو وہ کہتے ہیں اچھا میں یہ پھر پوچھ کر بتاؤں گا۔ دوسری طرف کہ جی پیپلز پارٹی کی ریڈ لائن ہے، وہ 18ویں ترمیم ریورس نہیں ہونے دے گی اور این ایف سی ایوارڈ جناب کم نہیں ہونے دے گی۔ اس حوالے سے اعجاز الحق سے سوال کیا گیا افتخار شیرازی نے کہ پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اس کے جواب میں اعجاز الحق کا کہنا تھا ان کی ساری ریڈ لائنز کراس ہونے والی ہیں، وہ یا خاموشی سے بیٹھے رہیں گے یا ریڈ لائن پہ کھڑے ہو کر دیکھیں گے کہ کون کون اسے کراس کر رہا ہے۔ معدنیات پہ جھگڑا چل رہا ہے، معدنیات بھی وفاق کے پاس آئیں گی تو یہ ملک صحیح طریقے سے چل سکے گا۔ دوسری طرف محمود خان اچکزئی نے باقاعدہ استعفوں کا اندیا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کے لیے حکومت کا رویہ اگر بہتر نہ ہوا تو پھر اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں گے۔ پنجاب، سندھ اور قومی اسمبلی سے اگر ہم نے استعفے دے دیے تو پھر ان سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ محمود خان اچکزئی نے ایک انٹرویو میں کیا کہا ذرا سنیں۔ مجھے یہ خطرہ ہے اگر آپ کا رویہ عمران خان کے ساتھ پرسنل عمران خان کے ساتھ قیدی کے ذریعے سے یہ رویہ رہا اور آپ پتہ نہیں کن وہ لگا کہ 50 سال جیل آپ نے کبھی سنا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ قتل کیا انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ میرا چھیننا وہ مینڈیٹ مجھے واپس دو، اس پہ 50 سال جیل دیتے ہیں، ورنہ آپ کو ملٹری کورٹ، وہ کوئی جنرل ہے، وہ کرنل ہے، کیا بلائے۔ سر آپ کے مطابق اگر یہی رویہ رہتا ہے تو آپ کو خطرہ ہے؟ پھر اسمبلیاں میں بیٹھنے کا وہ کچھ نہیں ہوگا، استعفے دیے جا سکتے ہیں، خدا نخواستہ استعفے دیے جا سکتے ہیں، خدا نخواستہ اگر آج عمران نہ کہے، مرکزی کمیٹی کہہ دے کہ پنجاب کی اسمبلی سے نکالاؤ، سندھ کی اسمبلی سے نکالاؤ، قومی اسمبلی سے نکالاؤ، ہم پشاور اپنی حکومت چلائیں گے، پھر کیا کون سنبھالے گا؟ ان اسمبلیوں کو کیا فائدہ ہے جس کا یہ بھی نہیں ہو کہ آپ ایک قیدی کے لیے ملاقات لے سکیں؟ اگر یہ ہوا پھر کیا کرے گا شہباز؟ لیکن سر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ خدشہ نہیں، یہ مجھے نظر آ رہا ہے
अगर ये कंक्लूड कोर्ट कल और आपके मुताबिक ये दुरुस्त फैसला होगा, क्योंकि असेंबलियां पहले भी तोड़ चुकी दूसरा हैं। रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता कौन सा बच जाता है? अगर खुदा न खास्ता ये कंक्लूड कोर्ट इमरान खान को 20 साल जेल दे देती, फिर क्या ऑप्शन रह जाता है तहरीक इंसाफ के पास? क्या ऑप्शन रह जाता है उनको असेंबली में बैठने के लिए? क्या ऑप्शन रह जाता है वो कमेटियों में? यहाँ कातिल वैसे फिर रहे हैं, कातिल, ड्रग ट्रैफिकर, बदमाश, दुनिया के शोर वो फिर रहे हैं। आप लगे हुए हैं जी ये निकाह ऐसा नहीं था, वो निकाह वैसा था। तुम्हारे में कैसे क्या ताल्लुक है यार? फलाना ऐसा नहीं है, फलाना ऐसा नहीं है। आखिर तुम पुश कर रहे हो लोगों को, आप पुश कर रहे हैं। दर्जनों नहीं, पता नहीं सुबह असेंबली में इमरान खान की तकरीबन 50-60 सीटें, क्या करेंगे आप? दूसरी तरफ जनाब सुहेल अफरीदी और मोहसिन नकवी की मुलाकात के चर्चे हैं, जो उन्होंने बैरिस्टर गोहर के घर मुलाकात की। इस हवाले से अलीमा खान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, मतलब वो जो एक मिथ क्रिएट हो रही थी और एक कंसेप्ट बन रहा था जनाब के डील हो रही है, इमरान खान जनाब बातें बहुत सारी मान गए, इवन उनकी जो बहनें हैं वो भी बहुत सारी बातें मान गई हैं। तो जनाब अलीमा खान साहिबा कहती हैं बैरिस्टर गोहर और सुहेल आफरीदी ने मोहसिन नकवी से मुलाकात की, हमारे खानदान को इस मुलाकात के बारे में कोई इल्म नहीं था और ना ही खानदान का कोई फर्द इस मुलाकात में मौजूद था। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जनाब आहिस्ता चलें, स्लो चलें, थोड़ा सा बात मान लें, थोड़ी सी छत्तर छांव हासिल कर लें। अली मोहम्मद खान कहते हैं मैंने पार्टी को अपना मौक़िफ़ दिया कि इमरान खान की रिहाई और सियासी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। इसमें हमें अपनी ज़ाती अना से निकलकर मुल्की मफाद और खान साहब की रिहाई को मुकद्दम रखना चाहिए। मैं तो अपने लीडर की रिहाई के लिए नरेंद्र मोदी, नेतन्याहू या अपने बदतरीन दुश्मन से भी मुज़ाकरात करूं, बस इज्जत से मेरा लीडर बाहर आ जाए। वैसे एक बात कहूं कि जब आप मुज़ाकरात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से और आपका क्या ख्याल है कि आपका लीडर बाहर आ भी गया तो क्या वो इज्जत से बाहर आएगा? किस तरह आएगा? दूसरी तरफ अंसार अब्बासी कहते हैं तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाला एक तबका सियासी शिद्दत पसंदी में इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि उसे पाकिस्तान की कामयाबियों से खुशी महसूस नहीं होती। अंसार अब्बासी साहब ये वो आगे बढ़ नहीं चुके, ये इस्टेब्लिशमेंट में और आपकी जमात मुस्लिम लीग नून ने उन्हें इस हाल तक पहुंचा दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो अमेरिका को कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब आपके जुल्म बर्दाश्त करने के लिए वो किसी तौर पर भी तैयार नहीं है। जितना आप सोच रहे हैं हालात उससे भी ज्यादा बदतर है। दूसरी तरफ जनाब एक और अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिखा है, उनके बारे में है कि वो मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ की रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात हैं और पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है उसके तनाजुर में मोहसिन नकवी साहब को खुद ही फैसला करना चाहिए कि उन्हें ये दोनों ओहदे रखने भी हैं या नहीं। चूंकि उन पर आर्मी चीफ का मुकम्मल एतमाद है, इसलिए अगर उनको हुकूमत में रखना है तो स्पेशल मिशन के लिए रखा जाए। अंसार अब्बासी साहब आप तो उन्हें वजारत दाखिला और चेयरमैन पीसीबी से हटाने की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इंतजार करें। जो अंदरूनी हल्के कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो आइंदा वजीर आजम है और मियां शहबाज शरीफ साहब चूंकि कुछ नहीं करते, चूंकि उन्होंने करना ही कुछ नहीं, उनको कुछ आता भी नहीं और जी हजूरी कर सकते हैं, तो वंडर बॉय आने को है और वो वंडर बॉय मोहसिन नकवी हैं। वो मुस्तकबिल के वजीर आजम हैं। आपको साइड लाइन करके, आपके जनाब अर्दली वजीर आजम को साइड लाइन करके अब मोहसिन नकवी को लाया जा रहा है और बकौल हफीज नियाजी तो बहुत जल्दी लाया जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं अगर पाकिस्तान बैरून सतह पर अमेरिका और ईरान जैसे ममालिक के मामलात ठीक करने के लिए किरदार अदा कर सकता है तो हम अपने अंदरूनी हालात की बेहतरी और सियासी इस्तेहकाम के लिए आपस में समझौता क्यों नहीं कर सकते? इस वक्त गरीब अवाम शदीद तरीन मुश्किलात और मुआशी बहरान से दोचार हैं और उनकी जिंदगियों में बेहतरी लाने का वाहिद रास्ता यह है कि मुल्क के अंदरूनी मामलात को फिलफौर बेहतर किया जाए और सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाया जाए। साद रफीक ने एक तो इलेक्शन हार गए थे और फिर राना सनाउल्लाह भी अगरचे इलेक्शन हार चुके थे, लेकिन उन्होंने 2-4 सख्त बयान दिए और फिर जनाब ताकतवरों ने बेहतर ये समझा कि इनको हुकूमत में लाया जाए। पहले उन्हें मुशीर बनाया गया और फिर सेनेटर के तौर पर भी मुंतखब करा लिया गया, लेकिन ख्वाजा साद रफीक को सेनेटर भी मुंतखब नहीं कराया गया। वहां जनाब जो कल के मुस्लिम लीग नून में आने वाले लोग थे उनको ओहदे दिए गए, लेकिन ख्वाजा साद रफीक जिनके वालिद की खिदमात हैं और वो सारी जिंदगी मुस्लिम लीग नून में रहे, उनको घास नहीं डाली गई, लिहाजा वो सच्ची मगर कड़वी बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ जनाब इतलात है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ भी एक बड़ा लावा पकड़ा है, लेकिन उसकी तरदीद की है मुआविन खसूसी बराए इतलात शफी जान ने। वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ अराकीन सूबाई असम्बली के ग्रुप बंदी से मुतल्लिक तमाम खबरें झूठी हैं।
من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پارٹی اراکین اسمبلی میں تقسیم کا خواب دیکھنے والے پہلے بھی ناکام ہوئے، اب بھی مایوس ہوں گے۔ شفیع جان صاحب، آپ کے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو شیر افضل مروت کر رہے ہیں، آپ کا خیال ہے ایسے کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں۔ ایون جنید اکبر کہتے ہیں جناب مجھ پر احسانات ہیں شیر افضل مروت کے، باقی لوگوں سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں مجھ پر احسانات ہیں، شمدانہ گلزار سے پوچھا جائے وہ کہتی ہیں کہ مجھ پر جناب احسانات ہیں شیر افضل مروت کے۔ تو یہ تو ایم این ایز ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور ایم پی ایز کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو وقت آنے پر آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ تو یہ آپشن بھی ہے کہ اگر پی ٹی آئی وفاق سے اور جناب پنجاب اور سندھ سے استعفے دیتی ہے تو پھر خیبر پختونخوا میں بھی چینج لائی جائے گی۔ یہ پٹیشن جو ایڈوانس دائر کروا دی گئی ہے شیر افضل مروت سے، اس کا بھی ایک مقصد یہی ہو سکتا ہے۔ لیکن شفقت عباس ابان کہتے ہیں جب آپ اور ہمیں خان صاحب کی طرف سے نامزد کیا گیا تھا، اس وقت جو فہرست جاری ہوئی تھی وہ خان صاحب کی منظوری سے جاری ہوئی تھی، لیکن اس پر عمران خان صاحب کے دستخط موجود نہیں تھے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ کے لیے سہیل آفریدی کی نامزدگی بھی خان صاحب کے پیغام کے ذریعے سامنے آئی ہے، اور اس پر بھی کوئی دستخط موجود نہیں۔ اگر آپ کے موقف کو درست مان لیا جائے تو پھر منطقی طور پر سہیل آفریدی کی نامزدگی اگر غیر مؤثر قرار پاتی ہے تو پھر شیر افضل مروت اور میری بطور ایم این اے نامزدگی بھی غیر مؤثر ہوگی۔ لیکن شیر افضل مروت نے ایک چال چل دی ہے، اس کو جناب وہ کہتے ہیں نا کہ سند رسید لکھ دی ہے تاکہ باعث سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ تو یہ چال چل کے اب بھول گئے، اور اب عین ممکن ہے جناب کہ جس وقت ضرورت پڑے اس وقت فوری طور پر فیصلہ بھی کر لیا جائے، اور گنڈا پور کو نہ صرف بحال کر دیا جائے بلکہ ساتھ ایک شک اور بھی ہو کہ 6 مہینے تک اس کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد یا پھر اس کو ہٹایا بھی نہیں جا سکے گا۔ لیکن شیر افضل مروت اب ایک نیا پینترا بدل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ میرے استعفے میرے جو پٹیشن ہے اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے حلقے میں میرے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، میرے عزیز و اقارب جو سرکاری ملازم ہیں انہیں دور دراز علاقوں میں ٹرانسفر کیا گیا، میرے حلقے کے فنڈز روک دیے، مجھے گنڈا پور میں ایک صوبائی کمیٹی میں رکھا تھا، مجھے وہاں سے نکال دیا گیا، میری ذاتی وجوہات میں کوئی سیاسی مخاصمت پر میں تنگ آ گیا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن شوکت بسرا کھل کر سامنے آ گئے، وہ کہتے ہیں شیر افضل مروت تم نمک حرام ہو اور احسان فراموش ہو، عمران خان کی وجہ سے تم ایم این اے بنے ورنہ تم کونسلر نہیں بن سکتے تھے۔ اگر تم میں رتی بھر بھی غیرت ہے تو پہلے عمران خان کے نام پر جیتی ہوئی سیٹ سے استعفیٰ دو، پھر الیکشن لڑو، تمہیں اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا، بے شرم انسان۔ تو جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر اس قسم کا غصہ آتا ہے، لیکن میں ایک مشورہ دوں گا کہ آپ غصے میں بھی لفظوں کو چناؤ ذرا بہتر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ صحافی فہیم صدیقی نے جناب خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں منشیات فروش انمول پنکی کے کسٹمرز کی فہرست میں زرار کھوڑو اور ثنا بچہ کے نام بھی شامل ہیں۔ زرار کھوڑو ڈان نیوز پہ بیٹھتے ہیں وسعت اللہ خان کے ہمراہ، اور ان کا بڑا زبردست قسم کا ایک پروگرام ہے، اور دوسری طرف ثنا بچہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ثنا بچہ کی آنکھوں میں جو جناب جھل مل نظر آتی ہے اور آنکھوں میں جو ڈورے ہوتے ہیں وہ نظر آتا ہے کہ واقعی وہ جناب کچھ ذائقہ دار چیزیں استعمال لازمی کرتی ہیں۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو صحافی فہیم صدیقی جنہوں نے یہ خبر دی ہے ان کا اپنا نام بھی پنکی کے کسٹمرز کی فہرست میں باقاعدہ موجود ہے۔ دوسری طرف جناب خبر ہے پاکستان موبائل سروسز پر سب سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے والے ممالک میں شامل کر لیا گیا پاکستان کو۔ عالمی ادارے فرنٹیئر اکنامکس کی کمی کی سفارش کی گئی ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو جینے دے، اور آپ نے یہ جو موبائل سروسز انتہائی مہنگی کر دی ہیں، خاص طور پر اب تو پیکج بھی لوگوں سے نہیں لیے جا سکتے، ان کو کچھ کم کیا جائے۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ موبائل سروسز پر مجموعی 37% سیلز و ٹرن اوور ٹیکس کم کر کے 17% کیا جائے۔ ٹیکسوں میں کمی سے پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت، موبائل انٹرنیٹ استعمال اور حکومتی محصولات میں طویل المدتی اضافہ ممکن ہے۔ دوسری طرف جناب منیب فاروق کہتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور علی بابا گروپ کے چیئرمین جوزف تسائی کے درمیان ہونے والی ملاقات کے ایجنڈے میں اصل میں کسی ایم او یو کا ذکر نہیں تھا، مگر گفتگو کے دوران ونڈرفل بوائے نے موقع پر ایک ایم او یو سائن کرنے کا فوری فیصلہ کر لیا، جس پر علی بابا کے چیئرمین نے مسکراتے ہوئے کہا یہی ہے شہباز سپیڈ۔ لیکن ڈاکٹر ارسلان خالد کہتے ہیں ایسے دوست ہوں تو دشمنوں کی کیا ضرورت، اگر آپ کی پوسٹ درست ہے تو یہ صرف اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ حکومت بغیر کسی ہوم ورک
یا فیزیبلٹی سٹڈیز کے MOUs سائن کرنے میں کتنی غیر سنجیدہ ہے۔ یہ تو گویا اس بات کا اعتراف ہے کہ ناقدین درست کہتے ہیں کہ ان کی جانب سے کیے گئے اکثر MOUs کسی بھی ٹھوس نتیجے تک نہیں پہنچتے اور صرف MOUs ہی رہتے ہیں۔ تھوڑا سا جناب عدالتوں کا نوحہ، اسد طور کہتے ہیں ادارے تو تباہ کیے تھے، اداروں کی صحیح ساکھ بھی ختم کر دی گئی۔ عدلیہ کا ادارہ تو چلتا ہی اپنی ساکھ پر ہے، ایسی کورٹ پیکنگ کی گئی، چن چن کر ان ججز کو لایا گیا جو اپنی ساکھ بنانے اور انصاف پر یقین ہی نہیں رکھتے، جو آئین و قانون کو مانتے ہی نہیں۔ انہیں غرض ہے تو بس اس سے کہ 25-30 لاکھ روپے تنخواہ دو، گاڑیاں لے کر دو، نوکر چاکر دو، پروٹوکول دو، اور انتہائی ڈٹھائی سے وہ فیصلے دے رہے ہوتے ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، مطلب انصاف سے بہت دور کہ اس سے حکومت کو فائدہ ہوگا تو پھر وہ ویسا ہی فیصلہ آتا ہے۔ مطلب یہاں انصاف یہ نہیں ہے کہ نہیں مل سکتا، لیکن صرف حکومتی انصاف مل سکتا ہے اور کوئی نہیں مل سکتا۔ دوسری طرف جناب ثاقب چدھڑ اور مومنہ اقبال میں باقاعدہ وہ جنگ جو تھی وہ جاری ہے، اگرچہ اس کو NCCI تک محدود کر دیا گیا ہے، لیکن مومنہ اقبال صاحبہ کے ہونے والے شوہر حمزہ حبیبی آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی گھٹیا انسان مومنہ اقبال کے کردار پر بات نہیں کر سکتا۔ مومنہ اقبال میری ریڈ لائن ہے، میری غیرت ہے، میری عزت ہے، اگر میری ریڈ لائن کو کراس کیا گیا تو ہم آپ کو میڈیا کے سامنے ذلیل کریں گے۔ مطلب وہ لفظ ایکسپوز بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن چونکہ نئے نئے جناب آئے ہیں تو لفظ انہوں نے ذلیل کیا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ FIR واپس لے لیں اور ہم سے پیسے لیں، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک میں ہونے والا شوہر نہیں ہوں بلکہ شوہر ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 دن پہلے ہماری باقاعدہ نکاح ہو چکا ہے۔ حمزہ حبیبی نے کیا کہا ذرا سنیں۔ تو کوئی بھی اس طرح کا گھٹیا انسان اس کی کردار پر بات نہیں کر سکتا، اور وہ میری ریڈ لائن ہے، وہ میری غیرت ہے۔ مومنہ اقبال ہے، میری عزت ہے اور میں اس کو ایک عزت کے رشتے میں لے چکا ہوں۔ تو میری ریڈ لائن کو اگر کراس کیا گیا تو آپ کی جو ریڈ لائن کے ہمیں دیے ہوئے ثبوت ہیں آپ کے ہی خلاف، تو ہم پھر ان سے گریز نہیں کریں گے، پھر ہم آپ کو ہر طریقے سے اس میڈیا کے سامنے ہی آپ کو ذلیل کریں گے۔ اور مجھ سے ان کرنٹ ڈیز میں مجھ سے متعدد لوگوں نے، ان کے ہی سرکل کے لوگوں نے مجھ سے رابطے کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو فائدے دیتے ہیں، مالی فائدے دیتے ہیں، آپ ہم سے پیسے لے لیں اور آپ اپنی FIR جو ہے جو آپ نے NCCI میں اپنی کمپلین دی اس کو واپس لے لیں، تو آپ ہم اس چکر میں نہیں پڑتے۔ سر نام بھی بتا دیں ان کا۔ سر وہ نامعلوم لوگ ہیں، ہمیں ان کے نام کا نہیں پتا، وہ ان کے سرکل کے ہی لوگ ہیں۔ جی بلاول بھٹو نے چونکہ MQM پر تنقید کی تھی، اب وہاں سے جواب آیا ہے۔ اس حوالے سے فاروق ستار کہتے ہیں مراعات یافتہ طبقے کے لیے ایک شوہر شاہراہ بنا کر اتنا پھیل رہے ہو، کیا 18 سال کے احتساب سے بچ جاؤ گے؟ قالین کے نیچے دبی نیب کی فائلیں باہر آئیں گی، اربوں کا حساب دینا ہوگا۔ یونیورسٹی روڈ کا منصوبہ اس 80 ارب سے 110 ارب کا کیوں ہو گیا؟ یہ ریڈ لائن پیپلز پارٹی کی ڈیڈ لائن بنے گی۔ آپس میں پھر ایک مرتبہ آنکھ مچولی شروع ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا انٹرنیشنل نیوز کو دیکھ لیتے ہیں۔ بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے مقابلے میں کاکروچ جنتا پارٹی یعنی BJP کی بجائے CJP سامنے آئی تھی، لیکن اب بھارتی حکومت نے چند ہی دنوں میں کروڑوں کی تعداد میں فالوئنگ حاصل کرنے والی بھارتی نوجوانوں کی آن لائن تحریک کاکروچ جنتا پارٹی کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس قومی سلامتی اور سائبر سیکیورٹی خدشات کے نام پر بند کر دیے، اور تحریک بانی نے البتہ دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جناب وہاں پاکستان نہیں ہیں کہ آپ وہاں کوئی بھی فیصلہ دے دیں گے اور عدالتیں خاموش رہیں گی۔ وہاں اس وجہ سے بھی انڈیا مستحکم ہے، 700 ارب ڈالر سے زیادہ ان کے ذخائر ہیں، کیونکہ وہاں پر عدالتیں ابھی تک جاگ رہی ہیں۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنی اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔